آگے ڈاکٹر صاحب بیان کر دیں گے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں. اور دوسرا 15 سپارہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں اس لیے جانا چاہیے کہ ہم مسجد کی نیت کر کے جانا چاہیے. اب اس قرآن پاک میں آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے اس مختصر حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور آگے مسجد اقصیٰ کے بارے میں حکم آیا کہ بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برستے ہیں. اب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ برستے مسجد کے اندر ہوتی ہیں یا باہر؟ اب اللہ نے کہا کہ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برستے ہیں، تو اس کی تفسیر میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد 300 انبیاء کے مزارات ہیں. علیہم السلام. 300 انبیاء کے مزارات ہیں. جب اللہ نے ان مزارات کو برکتوں کا مجموعہ کہہ دیا تو کیا روزہ رسول برکتوں کا مجموعہ نہیں ہے؟ نہیں جھگڑا نہیں جھگڑا نہ کریں آپ، مناظرانہ نہیں بات ہونی چاہیے. ویسے بات مولانا نے پہلے بھی کلیئر کر دی تھی، لیکن نہیں جو ہے نا وہ اس پہ روشنی ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا اس طرح سے آپ ڈائریکٹ ان سے سوال نہیں کریں. نہیں جھگڑے کی بات نہ کریں، مجھ سے میں کرتا ہوں بالکل نہیں. آپ تسلی سے سنیں، کوئی بات نہیں، دل کھلا کریں نا. اگر رائے کا اختلاف بھی ہو تو برداشت تو ہونی چاہیے. یہی دیندار اور مذہبی لوگوں میں خرابی آ گئی، جس سے پوری دنیا کہتی ہے یہ دہشت گرد ہے بنیاد. کوئی اتنا نہیں برداشت کرتا کہ یار میں نے اس آیت کا یہ مفہوم سمجھا، دوسرے نے یہ سمجھا، چلو اگر نہیں بھی صلح ہو سکتی اپنی رائے پر میں رہوں، اس کو بھی رہنے دیں. لٹھ لے کر پیچھے پڑ جاتے. اب جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی نا میرے بھائی نے، اس کے بارے میں یہی بات ہے کہ لوگ اس سے یہی سمجھتے ہیں کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ جب بھی وہ گناہ کریں تو حضور کی بارگاہ میں آئیں، حضور بھی بخشش کی دعا کریں، وہ بھی منگیں. آیت کے لفظ یہی، اس کو قیامت تک کے لیے سمجھیں. حالانکہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گناہ کر کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور بتاتے تھے میں نے یہ کیا. میں اس طرح تو اللہ کی ستاری اور پردہ پوشی تباہ ہوگی. وہ تو پردہ رکھنا چاہتا ہے، رسول کے سامنے جا کر کنفیس کرنا. یہ تو وہی ہے جو اعتراف ہے کیتھولک پادریوں کو، کہتے ہیں گناہ نہیں بخشا جائے گا، ہمارے پاس آؤ تفصیل سے بتاؤ کہ اس ہفتہ یہ زنا کی ہے، چوری. پھر ہم نمبردار سننے کے بعد اور رجسٹروں میں لکھتے رہے یہ کیتھولک پادری، جس کی وجہ سے جب ان کا چرچا تھا پروٹیسٹنٹ نہیں بادشاہ ان کی گرفت میں، وہ سارا ان کا کچا چٹا ان کے پاس ہوتا تھا. ذرا وہ بگڑتے تھے، کہتے ہیں میں سب بتا دوں گا کہ تم نے یہ گناہ مانے. تو اللہ نہیں چاہتا کسی کے سامنے گناہ ظاہر، نبی کے سامنے نہیں. وہ بات تھی الگ، اس دور کی تھی، اور دور کی کیا تھی وہ آگے پیچھے پڑھیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی عدالت بھی مدینہ میں اس وقت تھی، اور ساتھ ہی متوازی ابی کعب بن اشرف یہودی کی عدالت بھی چل رہی تھی. ابھی پورا نظام اسلامی نہیں تھا. تو کئی مسلمان کمبخت، یہ سارا انہیں آیتوں میں حضور کو چھوڑ کر کہ آپ سے تو غلط فیصلہ نہیں لے سکتے، چلو کعب کے پاس لے جاتے ہیں، الو سیدھا کر لیں گے، وہاں رشوت چل جاتی، اثر رسوخ. جب پکڑے جاتے کہ مسلمان اور طاغوت کے پاس فیصلے لے گئے تو پھر قسمیں کھاتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں صلح اور اتفاق سے رہیں، سب سے ملا کے رکھیں. تو اللہ نے وہاں کہا ہے کہ بجائے ایسے بہانے کے ولاؤ انہوں میں ظالم انفسہم، ماضی کے سیگے. اگر ان کمبختوں سے یہ برائی ہو گئی تھی کہ حضور کی توہین کے، اس میں حق عبد بھی آ گیا نا. میں بیٹھا ہوں مجھ سے مسئلہ پوچھنے کی بجائے ایک ان پڑھ سے آپ پوچھیں، وہ میری بھی دل شکنی ہوئی. وہ صرف خدا کا گناہ نہیں، میرے دل کو آپ نے زخم کیا. رسول اللہ کی عدالت چھوڑ کر یہودی کے پاس جانا، حضور کو کتنا اس سے صدمہ ہوا. اللہ نے کہا اگر ان سے یہ جرم ہوا تھا نا تحاکم الی الطاغوت کا، سارے دور کو پڑھ لیں، تو بجائے بہانے بنانے کے کہ ہم تو صلح چاہتے ہیں، آپ کے پاس آ جاتے، اپنے اس جرم کی معافی مانگتے کہ ہم آئندہ نہیں لے جائیں گے مقدمے، اور آپ بھی دعا کر دے کہ اللہ ان کو یہ جرم معاف کر دے. وہ بات ہے کہ آپ نے اپنے استاد کی توہین کی، وہ خدا سے صرف معافی نہیں مانگ سکتے، حق العبد بھی ہے اس میں. عام نہیں یہ بیٹا، کہیں نہیں قرآن میں آیا کہ جب بھی گناہ حضور کے پاس جاؤ. یہ تو کبھی ہوا ہے، بلکہ کوئی آیا بھی ہے نا، اس نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا، آپ نے کہا جاؤ اللہ سے معافی. آپ ٹالتے رہے، 4 مرتبہ وہ نہیں مانا، پھر آپ نے سنسار کیا. اس طرح نہیں اللہ چاہتا، بلکہ آپ حیران ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ ایسا رحیم اور کریم ہے کہ جب میرے اور آپ جیسے لوگوں کے گناہ اس نے چھپا رکھے نا، یا دوستوں کو پتہ نہیں چلا. رسول کریم علیہ السلام خدا بھی ورمی روحی فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کا پردہ رکھے گا، اپنا تنہائی میں بلائے گا، اپنے پردہ رحمت میں لے گا، اور انہیں جتلائے گا کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، جس کو وہ بھول بھی گئے ہوں. اب وہ سمجھیں گے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دوزخ ہی دوزخ، اب چھوٹنے کی کوئی بات نہیں.
زندگی بھر کا ریکارڈ، مگر سارا سنانے کے بعد اللہ کہے گا کہ دنیا میں بھی کسی کو پتہ نہیں چلا، اب بھی میں نے علیحدہ تجھے بات بتائی، جا معاف کر دی۔ اور پہلے بتائے گا چھوٹے گناہ، اللہ پیار سے کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہو آپ کی داڑھ مبارک بھی ننگی ہوگی، اتنا ہنسے، ورنہ اتنا ہنسنے کی آپ کیا نے۔ حضور نے فرمایا جب وہ چھوٹے چھوٹے بخشے گا نا تو پھر یہ دلیر ہو کر کہے گا اللہ کئی بڑے بڑے تھے گناہ، وہ نہیں آپ نے دیا۔ تو اللہ کی رحمت آپ دیکھیں، اللہ ہمیں ذلیل نہیں کرنا چاہتا، نہ فرشتوں کے سامنے نہ نبی کے۔ وہ معاملہ تھا تحاکم الطاغوت کا کہ حضور کی عدالت کو بائی پاس کر کے یہودی کے پاس جاتے۔ اب میں نے کہہ دیا آپ نکال کر دیکھ لیں، 2 رکوع چلے آ رہے ہیں کہ ایمان کے دعوے کرتے ہیں، فیصلے لے جاتے ہیں کافروں کے عدالتوں۔ وہ حضور کی توہین تھی، گستاخی تھی، اس پر وہ علیحدہ معافی نہیں مانگ سکتے تھے، آپ سے بھی معافی لینی تھی۔ جی 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 میں یہ فرمائیے کہ زکوٰۃ کی رقم میں سے کسی غریب اور مستحق بچے کی شادی پہ خرچ کیا جا سکتا ہے؟ اب مسئلہ میری بچی نے پوچھا کہ اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی غریب بچی یا غریب بچے کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے، بالکل جائز ہے، شادی بہت بڑی ضرورت ہے، کوئی عفت اور آبرو سے پاک دامنی سے اپنے گھر بچی چلی جائے تو اس سے بڑی اس دور میں کوئی کسی عورت کی خوش نصیبی نہیں، اس میں پورا تعاون کرنا چاہیے، بالکل جائز ہے۔ کوئی مختصر طور پہ یہ بتا دیجیے کہ عورتوں کے اعتکاف کے لیے کیا کہہ رہا ہے آپ نے؟ مسجد عورتیں جو ہیں وہ اعتکاف کریں تو ان کے لیے کوئی سیدھا سیدھا باتیں؟ مسجد میں اعتکاف جو ہے نا عورتوں کا، بہت سے لوگ تو گھر میں کرنا چاہیے۔ میں تو اسی کا حامی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول کی بیویوں نے اگر مسجد میں کیا تو حضور بھی ساتھ ہی تھے، پھر مسجد نبوی کے میں ہی دروازے کھلتے تھے حجروں کے، گھروں میں تو جگہ ہی کوئی نہیں تھی، وہ ایک الگ معاملہ تھا۔ بعد میں کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ حضور کے بعد بھی کبھی عورتیں مسجد میں بیٹھی ہیں، اس لیے اگر امام ابو حنیفہ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ عورتیں گھر میں بیٹھیں تو معقول بات ہے، پردے کی بات بھی ہے، بیٹھنا چاہیے، کام کوئی نہیں الگ، وہی نمازیں جو آپ پہلے پڑھتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت اذکار ہے۔ ایک بچی پوچھ رہی تھی کہ میرے گھر میں تو کھانا پکانے والا میں کوئی نہیں، میں نے کہا اٹھ کر اپنا کھانا پکانا سب کر رہی کریں، بعد میں فارغ ہو پھر بیٹھ جائیں، اعتکاف اس سے نہیں روکتا، صحیح کام جو ہے نا اچھے وہ سارے آپ کر سکتی ہیں، کوئی اس میں بندش نہیں۔ عبارت کی کوالٹی کے حوالے سے بات کی کہ عبارت جو ہے وہ سونا یعنی 1 تولہ ہو، ادھر مٹی کا پورا پہاڑ ہو یا اور اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اگر بات کا دل کرتا ہے کہ زیادہ عبادت کی جائے تو پھر اس وقت دل کی بات مان لی جائے۔ اچھا بات کا ایسے بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے ساتھ بعض لوگوں کو دیکھا گیا انہیں عبادت کا بڑا ذوق و شوق ہوتا ہے، اور اگرچہ ہمت کم ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ شوق سے زیادہ خصوص سے پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید نفل پڑھنے کا ان کا دل کرتا ہے لیکن خشوع تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، لیکن دل بہت کرتا ہے، دل میں خواہش ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں مزید نفل پڑھ لیا جائیں کیا یہ اپنے آپ کو دیکھ دینے والی بات ہے؟ دوسرا ایک چھوٹا سا کوشچن اور ہے بہت ساری جو قسطوں پر چیزیں لی اور دی جاتی ہیں، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یہ بتائیں؟ اب پہلے قسطوں والی سن لینا کہ ایک تو ہوتا ہے نا شبہ سود کا، یہ شبہ نہیں ہے، خالص سود ہے، بالکل سود کھانے کے لیے ایک نیا رنگ دے دیا کہ 100 کا نوٹ دے کر 105 لیں تو اس کو سب حرام کہتے ہیں، چلو 100 کی بجائے چیز دے دو کہ یہ ہے 100 کی، اس وقت 100 رائی برابر، ان میں کوئی جوہری فرق نہیں ہے، حرام ہے، قطعی حرام ہے، سود ہے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی وہ ٹھیک ہے کہ اس وقت تک آپ عبادت کریں جب تک ذوق و شوق، اگر بوجھ محسوس ہونا چاہے نا بے شک دل چاہے چھوڑ دینا چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے، چھت سے لٹکا ہوا رسا دیکھا آپ نے، فرمایا یہ کیا رسا لٹک رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول آپ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب جو ہے نا وہ اپنے سر کے بال سے باندھ کر رات کو نفل پڑھتی ہیں، نیند آنے لگتی ہے، جھٹکا لگتا ہے، پھر اٹھ کھڑی ہوتی ہے، آپ نے اتارو اس کو، جب تک ہوش و آواز ٹھیک ہے پڑھو، جب ذرا بھی نیند آنے لگے تو آرام سے سو جاؤ، کیا پتہ تم نیند کی حالت میں یا غنودگی کی حالت میں دعا کی بجائے بد دعا ہی کر دو، کوئی فائدہ ہے ایسی بات کا؟ تو آپ جب تک شوق سے کر رہے ہیں نا، بے شک آگے جی چاہتا ہے ختم کرے، بس 2-4 ہی شوق سے پڑھے ایسے ہی کہ بالکل محسوس ہو کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ جی یہ دکاندار جو قسطوں پر چیزیں دیتے ہیں، فریج وغیرہ، یہ وہ ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے اس کو ہی لیا تھا نا کہ وہ حرام، بالکل۔ ہاں جی وہ بھی اسی میں زمر جاتے، بس نا
نئے روپ دے دیے، کام وہی ہے۔ مولانا صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے، جی جی، یہ تھوڑا سا خاموشی سے سنیں نا سر۔ دوسری سائڈ پہ باتیں ہوتی رہی مذہبی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا ایک دن آپ کے 1000 برس کے برابر ہے۔ یہ جو بات بتائی گئی ہے اس میں یعنی یہ کیا صرف ایک محاورت یوز کی گئی ہے، یا اس میں جیسے زمین ہمارا دن جو ہے وہ زمین کی روٹیشن کے مطابق ہے، زمین ایک اسپیڈ سے گھومتی ہے، وہ ہمارا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کا 1000 برس ان سے میرے دن کے برابر ہے، اس میں کیا یعنی ہے ریلیشن؟ دو جگہ یہ بات ہے، ایک جگہ تو 1000 سال کا کہا کہ تمہارے جو ہے نا 1000 سال وہ میرے نزدیک ایک دن ہے۔ دوسری جگہ جو ہے نا سورہ مار جہاں کا فرشتے اور ملائکہ اللہ کی طرف 50,000 سال میں چڑھتے ہیں، تو 50,000 سال والی بات تو سمجھیں بتانے کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ بہت عظیم اور بلند و بالا، وہ دربار بہت عالی شان ہے، فرشتے تیز رفتاری سے اٹھتے ہیں، اور جبریل امین وہ بھی 50,000 سال میں شاید عرش تک پہنچ چکے، بہت دور ہے۔ تو یہ نا لفظی نہ لیں، اللہ تعالیٰ کے مرتبے کی بلندی عالی شان ہونا کہ وہ بارگاہ معمولی نہیں ہے، وہاں تک رسائی کے لیے تو ملائکہ کھپ جاتے ہیں۔ جو دوسری ہے نا 1000 سال والی، وہ ان لوگوں کا جواب ہے جو جلد باز ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسلام کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، لوگ شہید ہو رہے ہیں، ظالم سر سے ٹلتا نہیں، دن بدن قوی ہوتا جاتا۔ مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے آیا، اب کفار نے یہ دلیل بنا لی کہ اگر یہ نبی سچا ہوتا ہے ساتھی تو کیوں پردیس میں دھکے کھاتے پھر رہے، یہاں آگ پر لٹاتے رہے، ہم آپ وہاں چلے گئے، بھوکے مر رہے ہیں، بخار ہو رہا ہے۔ یہ وہ دلیل بنا لیتے ہیں کہ مسلمانوں کی کمزوری اور جو ہے نا یہ بے بسی کہ یہ اللہ کے نزدیک راندے ہوئے، تو مسلمان بھی بیچارے کوئی پریشان تھے۔ تو اللہ نے کہا جو وعدے میں نے کیے نا کہ بے ایمان ختم ہوں گے اور ہوتے رہیں، اس کے لیے آپ لوگ ہیں جلد باز، آپ سمجھتے ہیں کتنے سال گزر گئے، میں لمبے ورثے دیتا ہوں ظالم قوموں کو، ہزاروں سال کہ وہ اپنی اچھائی برائی دار کریں، جیسے اب مغربی تہذیب کو ملا ہوا وقت، اسی طرح پہلے روم اور یونان کو ملے، تو جو پریشان ہو گئے 1000 سال ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارا 1000 سال ہوا نا، میرے نزدیک اب وہ ایک صفحہ بھی نہیں اٹھا، میں جلد باز موقع دیتا ہوں کہ اگر ان میں خوبیاں ہیں وہ بھی دکھا لیں اور خرابیاں بھی دکھا لیں۔ جب خرابیاں زیادہ ہو جاتی ہیں نفع کی بجائے نقصان، پھر میں تباہ کرتا ہوں، میں اس طرح نہیں کرتا کہ تمہیں 4 دن دکھ دیا تو میں برباد کر دوں۔ یہ جلد باز لوگ جو پریشان ہوتے ہیں نا کہ حالات کیوں جلدی نہیں بدلتے، ان کو اللہ نے نا مطمئن کیا کہ اس طرح نہیں ہوگا، آپ اپنا کام کرتے رہیں، کوئی بوئیں گے پتہ نہیں فصل کاٹنے والی نسل کب پیدا ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میرا السلام۔ یہ سوال ہے کہ رمضان شریف کے تو ہم کیا کریں، ان دونوں کوشچن سے ذرا روشنی ڈالیں۔ ہاں بہت اچھی بات۔ ایک تو للیلۃ القدر پہلی کیا تھی، شیطان جکڑے جائے، وہاں پہلے قید ہوتے تھے، یہاں کچھ دن چھوٹے رہتے ہیں۔ اصل میں اس حدیث پاک کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ شیطان جکڑے جاتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں شیطانی کام تو ہوتے رہتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، ڈاکے چوریاں، کہاں قید ہوئے، کام اسی طرح جاری۔ باقی یہ صورتحال پریشان تو کرتی ہے نا کہ اگر وہ جکڑ لیے گئے ہیں تو پھر یہ شیطانی دھندے کیوں، اور ساتھ ہی آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب وہاں بھی ایک آدمی جو دین سے واقف ہو جانتا ہے کہ جنت میں تو ابھی جائے گا ہی نہیں کوئی، قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد دروازے کھولنے کا فائدہ کیا، دوزخ میں بھی ابھی کوئی نہیں جا رہا، قبر میں لوگ گھس رہے ہیں، دوزخ میں تو جائیں گے جب حساب کے بعد فیصلہ ہو جائے کہ کس وارڈ میں ان کو بھیجا جائے، اب دوزخ کے دروازے بند کرنے کا کیا فائدہ، کوئی جاتا ہی نہیں پہلے۔ تو اس حدیث پاک کو بھی میں نے توجہ دلائی کہ اس میں کئی پوائنٹس ہیں جو کلیئر ہونے چاہیے۔ اصل میں یہ بات نہیں تھی کہ ایسا سچ مچ ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں، ہونا چاہیے، بات ہونا چاہیے کی تھی کہ تمہیں یہ کرنا ہے کہ شیطان کو بے بس کر دو۔ بے بس کرنے کے لیے روزے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کیا شیطان کے حربے ہیں، دو ہی تو راستے ہیں، یہ منہ ہے، شرمگاہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ 2 راستوں کے بند کرنے کی مجھے ضمانت دیتے ہو کہ میں جنت کی ضمانت دے دوں؟ دوزخ کے دروازے دیکھ لے جہاں سے شیطان آتا، الفم والفرج، منہ ہے جس سے حلال و حرام کھاتے ہو یا بےہودہ باتیں بکتے، دوسرا یہ شرمگاہ جس، تو یہ دونوں دروازے بند ہیں کہ نہیں اسلام میں؟ اب حلال کے بند ہیں، حرام کہاں سے ہم آدمی کر سکتا؟ جو نہیں کرتا دین کہتا کرنے چاہیے،
مطلب یہ لو حدیث پاک کا کہ دین کی طرف سے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اگر آدمی دینی تعلیمات پر عمل کرے تو دوزخ کے دونوں راستے منہ اور شرمگاہ بند ہیں. جو نہیں بند کرتا اس انتظام سے فائدہ نہیں اٹھاتا اس کی بات نہیں. جنت کے دروازے بھی کھولنے کا مطلب وہ پھاٹک نہیں ہے، وہ کھلیں گے جب ہم وہاں جائیں گے. جنت کے دروازے حدیث پاک میں کئی نیکیوں کو کہا گیا. آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں. بالکل صحیح ہے. اب وہاں پھاٹک نہیں کھلا ہوتا، شہید ہو کر آدمی جنت میں جاتا ہے. راستہ ہے، طریقہ ہے وہاں جانے کا. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ والد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازوں میں سے اعلیٰ دروازہ باپ ہے، اس کو خوش کرو جنت میں جاؤ. تو کئی نیکیاں ہیں جن کو جنت کے دروازے کیا. اس مہینے میں جو وہ کئی سارے کھول دیے گئے. جنت میں آپ جانا چاہیں تو کئی طریقے کھول دیے. روزہ ہے جس پر حضور فرماتے ہیں جو نیک نیکی سے رکھے گا گناہ بخشے گا. رات کا قیام ہے جو کرے گا بخشے گا. لیلۃ القدر ہے بخشے گا. ایام اعتکاف ہے. یعنی کتنے راستے کھول دیے گئے ہیں جنت کو جانے کی. بات یہ تھی لوگ ادھر چلے گئے کہ وہاں پھاٹک کھلے گئے نہیں، نیکی کے راستے کھول دیے گئے. شریعت نے جو انتظام کیا کہ ابواب الجنہ، جنت کو جانے کے کئی اس وقت راستے کھلے ہیں. چلو ان پر روزہ رکھو، رات کو قیام کرو. یہ ہے ڈاکٹر صاحب اس کا مفہوم. دوزخ کے دروازے بند ہیں، دونوں ہی راستے ہیں دوزخ کی طرف جانے کے، منہ اور شرمگاہ پہرے بٹھا دیے گئے. شیطان بیچارہ آئے گا، وہ کہے گا یار ان دونوں سے ہی میں نے برائی کرنی تھی، یہ تو میں چھوڑے بیٹھو، حلال چھوڑے بیٹھو، تیری بات کیا. یہ ساری مومن متقی جو شریعت کا پابند ہے اس کے لیے. جو بے ایمان ہے ان کے لیے نہ جنت کے کھلے ہیں، رمضان گزر جائے گا پتہ ہی نہیں آیا. ان کے لیے دوزخ کے بھی کھلے ہیں، وہ بند ہی نہیں کرتے راستے، منہ اور شرمگاہ حرام کاریاں کر. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، آپ نے سن لیا، غور فرمائیں گے ذرا الجھن نہیں. جب ان دروازوں کی طرف جاتے ہیں نا جو غیب کے عالم میں، وہ تو قیامت کو کھلیں گے. ان کے بند ہونے کی یا کھلنے کی بات کا کوئی فائدہ نہیں. یہ دنیا میں ہے کہ دین نے ایسا انتظام کر دیا کہ اگر ہم شریعت پر عمل کریں تو شیطان بھی بے بس ہے، کوئی اس کا ہیلا کارگر نہیں ہو سکتا. جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں، کسی ایک نیکی کو کریں. ادنا نیکی تو حضور نے فرمایا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا روزہ کھلا دے اس کے برابر اس کو ثواب مل جاتا ہے، کمی اس پہ ثواب ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب کے پاس تو اتنا نہیں کہ کھلا. فرمایا یار تم لسی کا ایک گھونٹ یا کھجور بھی نہیں کھلا سکتے. جی لو دوسری بات بھی بہت قابل توجہ جو پوچھا نا کہ بھائی لیلۃ القدر پریشانی ہونا چاہیے. لیلۃ القدر کے بارے میں اصل ذہنوں میں ہے کہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں. کوئی ایک مومنٹ ایسا آتا ہے کہ اس وقت لوہا سونا ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ پریشان ہے کہ یاروں پہ مختلف علاقوں میں مختلف آئے گا. ایسی بات نہیں ہے، اس کو ذہن سے نکالیں. پوری رات جو ہے نا جہاں جہاں وہ آئے گی، جیسے جمعہ کا دن ہمارے یہاں کس وقت آتا، سعودیہ میں 2-4 گھنٹے بعد آتا، امریکہ میں ایک دن پورا بعد میں آتا. جمعے کا دن مبارک ہے، آپ کو نا لمحے کی فکر نہیں ہونی، لمحہ نہیں پوری رات. سلام حتیٰ مطلع الفجر، دن چڑھنے تک وہ پوری رات برتوں کی. ہماری جب طاق ہوگی ہمیں وہ نصیب. ظہر عصر نمازیں ہم اپنے وقت پر پڑھتے ہی نہیں، سعودیہ کو دیکھتے پھرتے. اس لیے فکر نہ کریں، ان کی جب آئے گی وہ اس کے مطابق چلیں گے، ان کو اس میں برکتیں ملیں گی. ہماری آئے گی ہمیں بھی برکتیں ملیں گی. وہ پوری رات 21ویں سمجھے 23ویں جو آتی جائے گی وہاں کے علاقوں کے نام ملتے جائیں گے. جو لمحہ سمجھیں کہ آنکھ جب کہنے لمحہ گزر گیا، وہ ایسے سوال کرتے ہیں کہ لمحہ تو پھر ساری دنیا میں ایک وقت نہیں آ سکتی. لمحے کی بات نہیں، تاریخ ہے. وہ تاریخ جہاں جہاں آتی جائے گی جیسے باقی سارے کاروبار چلتے ہیں ان تاریخ پر. ہاں مولانا صاحب میں تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں جی. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ابھی بات ہوئی تھی کہ زکوٰۃ کا پیسہ یہ ہے، تو اس میں اگر زکوٰۃ کا پیسہ کھانے پہ لگایا جائے تو کیا کھانے والے جو اس کے مستحق نہیں ہیں ان کو کھانا جائز ہے؟ نہیں، کھانا نہیں آپ کھلا سکتے، کھانے میں نہیں وہ پیسہ لگے. نہیں. یہ جو یہ یتیم یا جو وہ بچے بچیاں جو نا ان کا تو ویسے ہی دین میں حق بنتا. مسکین فقیر ان کے پاس نہیں اپنا ایسا انتظام کوئی، ان کی تو مدد کرنی چاہیے. ایسے یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بھی غلط تصور ہے کہ بالکل جو مانگنے پر آ جائے نا اس کو دینی چاہیے. اب فقہاء میں سے کئی نے یہ بھی پابندی لگا دی کہ زکوٰۃ بھی آپ صرف اتنی ہی دے سکتے ہیں جس سے اس پر زکوٰۃ نہ فرض ہو جائے. بس 200-400 دے سکتے ہیں، اتنی نہ دے دیں کہ وہ بھی نصاب کا مالک ہو جائے. یہ ساری پابندیاں غلط ہیں. آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ دکان کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، مگر نہیں اچھی زندگی گزار سکتا، اس کا کنبہ زیادہ ہے یا کوئی ایسے اخراجات اس کے ذمہ ہیں.
آپ اس کو جتنا جی چاہے دے سکتے ہیں، 2-3 لاکھ بھی اگر دے دینا کوئی بات نہیں، زکوٰۃ اس پر کیوں پڑے گی؟ وہ تو اگلے سال تک اس کے پاس رہے گا تو پھر پڑے گی، اگر اس نے برت لینا بیچارے